اور ایک مورتی کے قریب گئے اور اس کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کیا بولنا تھا، پتھر تھی، نہ وہ بول سکتا تھا نہ وہ بولا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے۔ وہ بھلا کیا بولتا؟ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، آپ کو جلال آیا اور آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اور اللہ اکبر، 4 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں، 4 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بازوؤں میں اس وقت بھی ایسی ایمانی قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کرام کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پتھر زور سے اس مورتی کو مارا تو وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو، ایمانی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب اس مورتی کی، اس بت کے گرنے کی جب آواز سنی تو حضرت ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے باطل خدا کا حال بے حال دیکھا تو غصے میں حضرت ابو بکر کو ایک تھپڑ لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے۔ آپ کی والدہ کو جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے لال نے آج یہ کارنامہ کیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے جب سارا واقعہ سنا تو کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت فرمائیے، والدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے ایک آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق ولمحمد صاحب و رفیق۔ یعنی اے اللہ کی پاک سچی بندی، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور اپنے صحابہ ساتھیوں کے سامنے یہ جب بیان کیا، جب آپ نے مکمل یہ واقعہ بیان کیا تو سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے 3 بار کہا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچوں میں سچے، اہل تقوی کے سردار، وزیر مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے ایمان صدیق کی۔ اہل زمین میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل زمین میں کون کون سی بڑی ہستیاں ہیں۔ اہل زمین میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، قیامت تک آنے والے بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ہیں، پچھلی امتوں کے بھی جتنے مسلمان تھے وہ بھی ہیں۔ ان سارے کے سارے لوگوں کا ایمان ایک طرف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ہوتا ہے علم کہ صرف کسی بات کا علم ہونا، اور ایک ہوتا ہے تجربہ، ایکسپیرینس۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی شہد کھایا نہیں ہوتا، کبھی چکھا نہیں ہوتا، اور نہ اس نے کسی کتاب میں پڑھا یا لوگوں سے سن کر کہہ رہا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے کہا
کہ جس نے شہد خود کھایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے. ایک نے خالی سن کر کہا اور دوسرے نے باقاعدہ تجربہ کیا, کھا کر تجربہ کر کے ایکسپیرینس کر کے اس نے کہا. اب بات دونوں کی سچی ہے, وہ بھی کہتا ہے شہد میٹھا, یہ بھی کہتا ہے شہد میٹھا, لیکن دونوں کی بات کے وزن میں فرق ہے کہ ایک بندے نے محض سن کر کہا اور دوسرے نے تجربہ کر کے کہا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا, سماعت فرمائیے, قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محض فرمان کا یہ عالم ہے کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا. بلکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی, رات ہو کے رہی. اے عاشقان رسول, اندازہ لگائیے کہ جن کے فرمان عالی شان کا یہ عالم ہو کہ اس میں شک و شبہ کی 1% بھی گنجائش نہ ہو, تو ان کے تجربے کا کیا عالم ہوگا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا. یہ جو ارشاد فرمایا, تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف علم سے نہیں فرمائی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا اور آپ نے اپنے علم سے فرما دیا, نہیں, تجربے سے. اس کا تجربے کی آپ حدیث پاک سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں, پھر ایک ترازو لایا گیا, اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا, تو میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا. اور پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت سے زیادہ وزنی تھے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے خواب دیکھا, مجھ پر لوگ پیش کیے گئے, انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں, کسی کی قمیض سینے تک تھی, کسی کی اس سے بھی کم تھی, یعنی کسی کی سینے تک تھی, کسی کی ناف تک تھی, کسی کی گھٹنوں تک تھی, کسی کی آدھی پنڈلی تک تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خواب میں عمر فاروق اعظم دکھائے گئے, ان کی قمیص ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی کہ چلنے میں گھسٹ رہی تھی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ جو قمیصیں آپ نے دیکھی ہیں, جو خواب دیکھا, اس کا آپ نے کیا تعبیر کی, اس کی کیا تعبیر آپ نے ارشاد فرمائی؟ تو فرمایا کہ یہ اس سے مراد دین تھا, یعنی وہ لوگ کہ جن کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے, جن کی قمیص ناف تک تھی وہ قدر مضبوط ایمان والے تھے, جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی وہ مزید کامل ایمان والے تھے, اور جن کی آدھی پنڈلی تک تھی ان کا ایمان پہلوں سے زیادہ مضبوط تھا. اور ان دکھائے جانے والے لوگوں میں, ان جتنے خواب میں دیکھے آپ نے, جتنے لوگوں کو دیکھا, ان دکھائے جانے والے لوگوں میں سب سے مضبوط ایمان اور کامل و اکمل ایمان والے کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم. کہ آپ کی قمیض مبارک جو ہے وہ زمین تک تھی, یعنی قدموں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی. تو اس روایت سے علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا دیگر تمام لوگوں سے مضبوط ترین ایمان والے تھے. اب دوسری طرف آئیے کہ یہی کامل الایمان اور مضبوط دین والی شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیشوا اور امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, سنیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام زمین والوں کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے بڑھ جائے گا. اور پھر فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا, کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا
ایک بال ہوتا. اللہ اکبر. اے عاشقان رسول، ایمان ابو بکر صدیق کی شان دیکھیے کہ امت میں سب سے کامل الایمان شخصیت ان کے سینے کا ایک بال ہونے کی خواہش کر رہے ہیں. اب غور فرمائیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا ایمان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں گھر فرمائے. آئیے، اہل سنت کا شعار ہے نعرے لگانا. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر بزرگ کے عرس کے موقع پر کوئی نہ کوئی ہمیں نعرے عطا فرماتے ہیں. تو چند نعرے وہ ہم مل کر لگا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اس انداز میں بھی ذکر خیر کرتے ہیں. میں کہوں گا مصطفیٰ کا ہم سفر، آپ نے کہنا ہے ابو بکر. ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر. ابو بکر ابو بکر. میرے پیارے اسلامی بھائی، اور ایک درجہ ہے مجاہدہ. یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے ہم یہاں سننے کے لیے آئے. مجاہدے کا معنی ہے بھرپور کوشش کرنا. مجاہدے کا کیا معنی ہے؟ بھرپور کوشش کرنا. جو بندہ ایمان کے درجہ مجاہدے میں ہوتا ہے، مجاہدہ میں ہوتا ہے، وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل تو کرتا ہے، مگر اس کے لیے شیطان لعین کو دور بھگانا اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. جو بندہ ایمان کے درجہ مجاہدہ میں ہوتا ہے، وہ ایمان میں تو ٹھیک ہے، ایمان میں تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے شیطان لعین کو دور بھگانا پڑتا ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. لیکن جو بندہ دوسرے درجے میں درجہ مشاہدہ میں ہوتا ہے، درجہ مجاہدہ نہیں، درجہ مشاہدہ میں ہوتا ہے، تو جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے. وہ اللہ پاک کی قدرت، اس کی صفات کی تجلیات میں گم ہو کر ایسے عبادت کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ایمان میں درجہ مشاہدہ پر قائم تھے. چنانچہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں نماز میں قرآن کریم آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، تم رات کو بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتوں کو جگاتا، یعنی اونچی آواز سے سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، تم آہستہ آواز میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس رب العالمین کو سنا رہا ہوتا ہوں وہ رب کریم تو دلوں کے حال بھی بخوبی جانتا ہے، لہٰذا میرا آہستہ پڑھنا بھی میرا رب سنتا ہے. داتا حضور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک میں شان مجاہدے کا اظہار کرتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھے وہ شان مجاہدہ پر تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک میں شان مشاہدہ کی جلوہ گری ہے. اور اس کا آپس میں کمپیریزن کیا ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس کے بارے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اور مجاہدہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں قطرہ، یعنی ایمان کا درجہ مشاہدہ اگر سمندر ہے تو درجہ مجاہدہ ایک قطرے کی طرح ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی.
عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کا معنی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت پیارا اور مشہور لقب ہے، صدیق اکبر۔ یہ لقب آپ کو کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ تو یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے آپ کو صدیق اکبر کہہ کر پکارا۔ خود آپ کے آقا و مولا سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کو صدیق اکبر کے مبارک لقب سے نوازا۔ اب یہ اس کا معنی ہوتا ہے بہت سچا۔ صدیق اکبر کا مطلب سب سے بڑا سچا یا بہت سچا۔ تو اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے صدیق کا، تصدیق کرنے والا، کسی چیز کی تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں یہ بھی سماعت فرمائیے کہ پختہ ترین یقین، پختہ ترین یعنی مضبوط یقین اور عقیدے کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور یہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ہے ایمان۔ تصدیق کیا ہے؟ جی ہاں، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہوا تصدیق بما جاء بہ محمد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے اس دین کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، یعنی صدیق اکبر کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سب سے بڑھ کر ایسا ایمان لانے والا جیسا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ اکبر۔ سبھی علماء امت کے ہیں، سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں آپ، سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں آپ، بلا شک پیشوائے اصفیاء صدیق اکبر ہیں۔ خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے، خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فضو تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہے۔ پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مولا علی نے کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سچ لانے والے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کہا گیا نا کہ وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، اس سے مراد کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، تو تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد سے اور تھوڑا بہت غور و فکر سے کام لیا، غور و فکر ضرور کیا، مگر ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جب میں نے اسلام کی انہیں دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، اس تعلق سے بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، دین کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو خدمت دین کے لیے مال پیش کرنے کی ترغیب دلائی۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں مال پیش کیا، اور ماشاءاللہ صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر ہیں، آپ گھر گئے اور گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا لائے اور لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ اے ابو بکر اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ایمان کتنا کامل اور پختہ یقین والا تھا کہ گھر میں ایک دانہ بھی نہ چھوڑا، سارا مال سمیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ اور یقین، اطمینان اور توکل دیکھیے کہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اہل خانہ کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ اور جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے پارہ 12 سورہ ہود کی یہ آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ والی آیت میں نے جب سے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی ایسا یقین اور پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، بلا شک پے کرو صبر و رضا، پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں، امیر المؤمنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کامل ایمان نصیب ہونا یقیناً اللہ پاک کی عنایت اور اسی کی عطا سے ہے۔